السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ ایک پیور سکون اور مقدس شہر تھا۔ لوگ کعبہ کے آس پاس اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن اس شہر میں اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچائی، ایمانداری اور نیک اخلاق کے لیے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حال پر گہری سوچ کرتے اور اکثر مکہ کے پاس غار حرا میں تنہا عبادت کے لیے چلے جاتے۔ رات کی خاموشی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہدایت مانگتے رہتے، اور پھر ایک رات وہ عظیم لمحہ آیا جس نے پوری انسانیت کے طریقوں کو بدل کے رکھ دیا۔ غار حرا کی خاموشی اچانک نور سے بھر گئی۔ فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے۔ اقرا یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے ہدایت کی شروعات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے نور سے بھر گیا۔ ذمہ داری بہت بڑی تھی، اب اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ نے سچائی کو پہچانا، لیکن بہت سے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ دشمنوں نے دشمنی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے، کوئی جادو کہتا، کوئی کہانیاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف کے باوجود صبر اور محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ دشمنی بڑھتی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دی گئی، لیکن ہر مشکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور مضبوط ہوتا گیا۔ راتوں کی تنہائی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اور امت کے لیے فکر کرتے رہتے۔ دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اللہ کی مدد ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے دل میں بدلانے لگی۔ جو پیغام پہلے چند لوگوں تک تھا، وہ اب دور دور تک پہنچنے لگا۔ اسلام نے لوگوں کو صرف عبادت نہیں بلکہ محبت، انصاف اور انسانیت بھی سکھائی۔ نفرت کی جگہ محبت آنے لگی اور اللہ کا نور اندھیروں کو مٹانے لگا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تب اللہ نے ہجرت کے حکم دیے۔ یہ سفر صرف ایک شہر چھوڑنے کا نہیں تھا، بلکہ اسلام کے نئے دور کی شروعات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ایک ایسا سماج تیار ہوا جہاں محبت، انصاف اور رحمت تھی۔ مدینہ دھیرے دھیرے ایمان، علم اور سکون کا مذہب بن گیا۔ جب اذان کی آواز مدینے کی فضاؤں میں گونجتی تو ہر دل اللہ کی طرف جھک جاتا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، غریبوں کا خیال رکھتے اور اللہ کے پیغاموں کو سیکھ کر اپنی زندگی بدلنے لگے۔ اللہ کا پیغام اب صرف مکہ یا مدینے تک محدود نہیں رہا۔ اسلام کا نور شہروں اور قوموں کی سرحدیں پار کرتا گیا اور لوگ جھنڈ کی صورت میں سچائی کو اپنانے لگے۔ جو نور غار حرا کی ایک خاموش رات سے شروع ہوا تھا، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن گیا۔
آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر، سچائی، محبت اور اللہ پر یقین کا راستہ سکھایا۔ یہ صرف طریقے نہیں، ایمان کی روشنی ہے جو قیامت تک انسانیت کو ہدایت دیتی رہے گی۔ ایک وقت تھا جب صرف ایک انسان سچائی کا پیغام لے کر کھڑا تھا، اور آج وہی پیغام پوری دنیا کے دلوں میں روشنی بن کر زندہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو حقیقت اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو سچائی اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور روح کو سکون دینے والی اسلامک کہانی کے ساتھ، صرف حقیقت اسلام پر۔ اگر میری آواز یا لفظوں میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرنا۔ میرا مقصد صرف اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی یا غلطی ہو تو ضرور بتائیے تاکہ میں اور بہتر بن سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔